ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك پڑھیے ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک بولو ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک دہن میں زبان جس کے لیے اس کے لیے بدن دو ہے نا یہ آواز بھی انہی کے لیے ہے ذرا آواز نکال کر دہن میں زبان ہاں بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے غم چاک سیے یہ ستر بدا تمہارے لیے ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک سبحان اللہ یہ کلام بہت پیارا کلام ہے اور ایک ایک شعر میں نہ جانے کتنے کتنے مفہوم حدیث جمع بہت سے واقعات جمع حشر کا میدان ہوگا آدم علیہ السلام کے پاس تمام امت جائے گی اور جانے کے بعد عرض کرے گی حضور ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ نے آپ کو آدم صفی اللہ بنایا ہے اپنا محبوب انسان سب سے پہلا اللہ نے آپ ہی کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یوسف حضرت یونس حضرت یعقوب حضرت یحییٰ حضرت ذوالکفل تمام کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کے پاس ہوتے ہوتے یہ امت آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اب وقت کتنا لگے گا پوری امت اولین آخرین سب آج کے سنیوں کی کوئی تعداد بیان کر سکتا ہے صرف یہ 2024 والوں کی نہیں حضور کے زمانے مبارک سے لے کر کے قیامت تک ہونے والے سب جمع ہوں گے ساری امت جمع ہوگی کتنی بڑی تعداد ہوگی آدم علیہ السلام کے پاس سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کے پاس یہ امت جائے گی باری باری نہ جانے تخت کتنا دور ہوگا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا واللہ عالم امت جائے گی اتنی بڑی تعداد میں امت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے فاصلہ زیادہ ہوگا ہے نا جاتے جاتے کتنی محنتوں والا کام ہے حالانکہ یہاں صبح و شام بتایا جا رہا ہے کہ حضور ہی شفاعت کروائیں گے بتایا جاتا ہے نہیں بتایا جاتا شفاعت کا دروازہ حضور ہی کھولیں گے دلہن شفاعت بنے گی دولہا شفیع خیر الانام ہوگا نبی علیہ السلام ہوگا تو یہ شفاعت کا دروازہ حضور ہی کھولیں گے لیکن وہاں ہمارے ذہنوں سے یہ بات بالکل بھلا دی جائے گی کیوں بھلا دی جائے گی
جو دنیا میں مدد نہیں مانگتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اس کو آدم علیہ السلام سے بھی مانگنا پڑے گا. المدد یا آدم، المدد یا عیسیٰ، المدد یا موسیٰ، سب کو مانگنا پڑے گا. اور پھر سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، جس کا انکار کرتا تھا اسی کے پاس جا. سمجھے آپ؟ استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. یہ جو بزم محشر کی محفل سج رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. بتایا جائے گا حضور کی شان کیا ہے. یہ محشر کے جو ہے دولہا یہ حضور ہیں. بزم محشر کے دولہا کون ہے؟ حضور ہیں. سب کو دیکھنا ہے مقام محمود پر میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا تمام انبیاء بیان کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور حضور کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ امت پہنچے گی تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بتائیں گے کہ وہ ہیں آج شفاعت کرنے والے. انہی کے اذن سے تمام نبی شفاعت کریں گے. وہ کریں گے پھر سب کریں گے پہلے، لیکن حضور ہی کریں گے. حضور سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اب تمام امت پہنچے گی حضور کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. تو یہ تمام جو پھر کے امت کہاں سے کہاں پھر رہی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ذرا کہو سبحان اللہ. خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. سوال کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ کون شفاعت کرے گا، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکرک. پڑھیے ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکرک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے روے خل کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے روے خل کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے. ورفعنا لک ذکر ورفعنا رکھ. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری صوبے ذات باری چلی، یہ سواری صوبے ذات باری چلی. ابر رحمت آج کی رات گئے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے. جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے. کہکشاں زیر پا آج کی رات گئے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ گئے. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات گئے، سر پہ نوران سہرے کی کیا بات گئے. شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے، شاہ دولہ بنا شاہ دولہ بنا آج کی رات گئے. نماز کے اہم رکن قیام یعنی کھڑا ہونا، رکوع یعنی جھکنا، سجدہ کرنا. 3 اہم رکن. کھڑا ہونا، بولتے جاؤ، سجدہ کرنا.
کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ، یعنی قیام، جھکنا، سجدہ، یہ 3 اہم رکن ہیں نماز کے. کب جاتے ہو مسجد میں؟ اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوگی پھر بندہ مسجد کو جائے گا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. اور یہ نماز میں 3 اہم رکن ہیں. حضور کو جب عرش پر بلایا گیا، عرش پر بلایا گیا، لا مکہ سے آگے بلایا گیا. لا مکہ یہ کہنے کے لیے ایک نام ہے، ورنہ کہتے کیا؟ ورنہ کیا کہتے؟ جہاں کوئی جو مکہ ہی نہیں اسے لا مکہ کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ وہی لا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ. تو حضور پاک کو جب بلایا گیا تو عرش نے کیا کیا؟ صفوف سما، آسمان کی صفیں جو تھی انہوں نے کیا کیا ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے ہی اعلان ہوا فی الفور، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بفور صدا سمائے بدا، فوراً بفور صدا سمائے بدا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا. اعلیٰ حضرت ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ بفور صدا سمائے بدا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا. صفوف سما، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو عزا تمہارے لیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ثواب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. ثواب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. وَرَفَعْنَا. کسی کی ولادت اگر نہیں ہو رہی، بچے کی خواہش ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے، تو یہ شعر وظیفے میں پڑھا کرو. اعلیٰ حضرت کے گھر میں کرم ہوا ہے یہ شعر پڑھنے سے. ہاں ہاں ہاں، یہ شعر پڑھنے سے کرم ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ تو اس کو تھوڑا سا بدل کر کے پڑھیں اعلیٰ حضرت کے وسیلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان. آپ کی آواز کم آئی، میں پھر سے پڑھتا ہوں، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بولو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.